السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ علق پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں 5 آیت کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم 6 آیت کو پڑھیں گے۔ پہلے ہجے پڑھیں گے، اس کے بعد روانی دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ میں روانی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، اوپر مد، کلا، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا، نون زبر نا، انسانا، لام زبر لا، یا تو زبر یط، لا یط، غین یا کھڑا زبر غا، اوپر مد، لا یطغا، حمزہ را زبر ار، را زبر را، اروا، حمزہ کھڑا زبر آ، اروا آ، حاسین پیش حس، ارواحس، تا غین زبر تغ، نون یا کھڑا زبر نا، تغنا، ارواحس تغنا۔ اب یہاں پر دیکھیے پہلی لائن کلا، اس میں مد آیا ہے، تو مد کا قاعدہ کیا ہے کہ جو مد ہے اس کے بعد جو حمزہ ہے اگر دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہو جائے گا۔ یہاں پر حمزہ جو ہے، الف جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو جس الف پر زبر زیر پیشہ کوئی بھی علامت ہو تو وہ حمزہ کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ مد منفصل ہو جائے گا، اور مد منفصل کو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر پڑھیں گے کلا، اس کے بعد انل، یہاں نون کے اوپر تشدید آیا ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جس نون کے اوپر تشدید ہو تو اس نون کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر انل، تو یہاں گنہ کے ساتھ پڑھے۔ اس کے بعد نون ساکن آیا ہے۔ اب نون ساکن کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر سین جو ہے وہ اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم کو گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، انسانا، اس طرح۔ اس کے بعد لا یطغا، یہاں پر طا کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ 5 حرف ایسے ہیں جن کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ مطلب پڑھتے وقت الفاظ ٹکرائیں، جیسے لا یط، ایک ہوتا ہے لا یطغا، تو یہاں پر ٹکرا نہیں رہے ہیں، ہم کو پڑھنا ہے لا یطغا، اس طرح۔ 5 حرف جو ہوتے ہیں وہ یہ ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حرف ایسے ہیں جن کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، یعنی ان کے اوپر اس طرح پڑھنا ہے کہ وہ ٹکر کھا جائیں، اس طرح۔ یہاں غین کے اوپر مد آیا ہے۔ ابھی مد کون سا مد ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے جو حمزہ ہے، یہ آیت علامت جو ہے، آیت کی علامت، یہ حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں آیا ہے، الرعا میں حمزہ آیا ہے، تو یہاں پر ہو جائے گا مد منفصل، یعنی جو حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو وہاں پر ہم کو مد منفصل کی طرح پڑھنا ہے۔ مد منفصل یعنی 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہو گیا۔ اس کے بعد الرعا، یہ الرعاہ استغنا، نون ساکن کے بعد را آیا ہے۔ یہاں پر جو قاعدہ ہوگا وہ ادغام یرملون کا ہوگا۔ اب ادغام یرملون کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر را آ جائے، تشدید والی را آ جائے، تو تنوین یا نون ساکن کو اس تشدید والی را کے ساتھ ملا کر بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر الرعاہ استغنا، ان رعا نہیں پڑھیں گے، الرعاہ استغنا، بغیر گنہ کے، اس کو ادغام را بھی کہتے ہیں۔ تو آپ حضرات جس طرح اخفا اور اظہار کا قاعدہ یاد کیا ہے اسی طرح اس قاعدے کو بھی یاد کر لیں ادغام یرملون کا،
کہ تنوین نون ساکن کے بعد اگر تشدید والی راء آ جائے تو تنوین نون ساکن کو اس تشدید والی راء کے ساتھ ملا کر بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ تو آپ آج جہاں تک ہوا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔